ہائے مان ابھی وہ فون پر بات کرتا واپس لان میں آیا تھا کہ نادیہ مسکراتے اس کے راستے میں حائل ہوئی، جبکہ اس نے ناگواری سے دیکھا۔ نادیہ اس کی نظر کو ایسے دیکھ اداس سی ہوئی۔ مان کیسے ہو؟ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور پھر سے بولی تھی۔ میں جیسا بھی ہوں تمہیں مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، سمجھی؟ وہ سپاٹ سے کہتا لان سے ہوتے حویلی کے اندر گیا۔ نادیہ اس کو ایسے اتنا بڑکتے دیکھ پیچھے ہی اندر گئی۔ مان پلیز رکو۔ ابھی وہ ایک راہگڑ سے ہوتا دوسری کی طرف مڑا ہی تھا کہ نادیہ اس کو بازو سے پکڑتے روک سامنے آئی۔ مان میں جانتی ہوں کہ جتنا کچھ ہمارے درمیان ہو چکا ہے مجھے اب ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، مگر میں اپنے اس دل کا کیا کروں جو تمہیں اتنا پیار کرتا ہے، جو ہر وقت تمہیں ہی سوچتا ہے۔ مان کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ نادیہ اپنے آنسو مشکل سے اپنے اندر اتار اس کو اپنا حال بیان کر رہی تھی، کیونکہ اس کی محبت سچی تھی۔ وہ سچ میں بہت چاہتی تھی مان کو۔ ہا ہا ہا، کیا کہا تم نے؟ وہ ایک دم کہکا لگاتے اس کو ساکت کر گیا، جبکہ وہ اپنا بازو جگڑتے اس کو شانوں سے پکڑتے دیوار سے لگا گیا۔ تم چاہتی ہو کہ تمہاری اس 2 ٹکے کی محبت کے لیے ایک بار پھر میں اپنے ماں باپ کو کوئی تکلیف دوں؟ وہ غصے سے کہتا اپنے ہاتھوں کی گرفت کو اور گہرا کر گیا۔ نادیہ نے بہتے آنسو کے ساتھ اس کو دیکھا تھا، جبکہ درد کو اپنے اندر ہی اتارا۔ نہیں نادیہ، اب ایسا نہیں ہو سکتا، سمجھی؟ کیونکہ تمہارے باپ کو اپنی ساری امیری بھی کھونی ہوگی اور زندگی بھر تمہیں اس محبت میں مرنا بھی ہوگا۔ ماں نے قہر آلودہ نظروں سے اس کو دیکھتے چھوڑا تھا۔ تمہیں جس کو جو سزا دینی ہے شوق سے دو، مگر مجھے ایسے مت چھوڑو۔ مان میں تمہارے بنا نہیں رہ پاؤں گی۔ نادیہ مان کو بازو سے پکڑ اپنی حالت بیان کر رہی تھی۔ بہت چاہتی ہوں تمہیں مان، میں نے جب سے محبت کا مطلب جانا ہے تب سے صرف تم سے محبت کیا۔ میری محبت کوئی 4 دن کی نہیں جو ایسے ہی ختم ہو جائے۔ پلیز مجھے اپنا بنا لو۔ تم بولو گے تو میں سب کو چھوڑ دوں گی۔ وہ اپنی محبت میں ہر حد پار کر سکتی تھی۔ نادیہ بے بسی سے روتے بولی تھی، اسی محبت کے لیے میں نے تمہیں اپنانا چاہا، باوجود اس کے کہ میں تمہیں محبت نہیں کرتا تھا، اور یہ بات تم اچھے سے جانتی ہو۔ تمہاری محبت کی میں نے دل سے قدر کی تھی، کیونکہ تم نے مجھے اپنے جذبات سے عیا کیا تھا، اور یہی وجہ تھی نادیہ جو تمہیں اپنے قریب آنے دیا تھا۔ لیکن مجھے کیا ملا؟ اذیت۔ میرے ماں باپ کو بھی طرح طرح کی باتیں سنائی گئی۔ آج بھی میں وہ دن نہیں بھولتا۔ ماں نے درد سے وہ دن یاد کرتے نادیہ کو شانوں سے پکڑا تھا۔ اگر اتنی ہی محبت تھی اس سے تو مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ ایزم روم سے باہر نکلی تھی کہ سامنے ہی راہگیر میں نادیہ اور مان کو ایک ساتھ دیکھ پردے کے پیچھے کھڑی ہوئی، مگر وہ صرف ان کو دیکھ سکتی تھی کیونکہ وہ دونوں دور تھے، جس وجہ سے وہ کچھ سن نہیں پا رہی تھی۔ محبت میں درد سے ایرم کے بھی کئی آنسو گرے تھے۔ کیا کبھی بھی تم مجھے نہیں چاہو گے؟ دل میں درد سے بڑی ایک آہ ابھری تھی، جبکہ ایرم اپنی نظروں کے سامنے ان دونوں کو ایک دوسرے کے ایسے بڑے جذبات سے پکڑے دیکھ روتی واپس گئی تھی۔ مان، آئی ایم سوری ہر چیز کے لیے، لیکن تم بھی جانتے ہو گے اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ نادیہ روتی اس کو یقین دلا رہی تھی، میں نے کب کہا کہ تمہارا کوئی قصور تھا؟ میں صرف اتنا بول رہا ہوں کہ اب ہمارے درمیان کچھ نہیں ہو سکتا۔ نادیہ مجھے بھول جاؤ، اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم مجھ سے بہتر ایک محبت کرنے والا انسان مل جائے گا، کیونکہ میری زندگی میں مجھ پر صرف میری بیوی کا حق ہے، اور میں ایٹم کے علاوہ اب کسی کا سوچ نہیں سکتا۔ شاید ہماری قسمت ہے، ایسی ہی لکھی تھی اوپر والے نے۔ ماں نے اس کو پیار سے کہتے وہاں سے جانا بہتر سمجھا تھا۔ مان نادیہ اس کو جاتے دیکھ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ کسی کی 2 آنکھوں نے یہ سب دیکھا تھا۔ نادیہ روتے مشکل سے خود کو سنبھالتی اٹھی تھی۔ جیسے ہی نظریں سامنے اٹھی، آیت پردے کے پار کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی۔ نادیہ جو خود کو سنبھالے اٹھی تھی، آیت کو دیکھ ہچکیوں سے بڑے روتے باگے اس کے ساتھ لگی تھی۔ آیت آپی، میں بہت چاہتی ہوں مان کو، میں کیا کروں؟ پلیز میری مدد کریں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ اس کے گلے لگے زور سے روتے مشکل سے بول پا رہی تھی۔ آیت شاکڈ سی اس کو اپنے ساتھ لگائے پوری طرح الجھ چکی تھی۔ اگر ایک طرف ایرم تھی تو دوسری طرف نادیہ۔ وہ آج یہ سب دیکھ سمجھ گئی تھی کہ نادیہ کی محبت بھی سچی تھی۔ نادیہ پلیز چپ۔ آیت نے اس کو خود سے الگ کرتے اس کے آنسو کو صاف کیا۔ کوئی آ جائے گا، میری بات سنو، ایسے رونے سے کچھ نہیں ہوگا، سمجھی؟ آیت اس کے آنسو صاف کرتے ساتھ مسلسل ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ کوئی آ ہی نہ جائے۔
جبکہ اس کو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو کیا بولے۔ جان، آپ کو پتہ ہے آپ کے آنے سے پہلے ہم سب لڑکیوں نے حویلی کے اندر ڈانس کیا۔ پتہ ہے لڑکوں کی جگہ لڑکیاں لڑکے بنی تھی۔ وہ تھوڑے دھیمے سے بولتی مسکرائی، جبکہ برہان سن حیران سے اپنی نیلی آنکھوں کو بڑا کرتا ہلکے سے مسکرایا۔ جان کے جان لگتا ہے تمہیں یہاں بہت مزہ آیا۔ برہان اس کو اپنے ساتھ لگا لان میں سب سے الگ بیٹھا ہوا تھا، جبکہ اس کی نظر مسلسل آیت کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ہاں مزہ تو آیا، لیکن تب جب آپ یہاں آئے حور پہلے تھوڑا منہ بناتے، جبکہ آخر کی بات مسکراتے اس کو بھی مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ جتنا خوش ہونا ہے خوش ہو جاؤ حور شاہ، کیونکہ یہ خوشی صرف چند دن کی ہے تمہاری زندگی میں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کس نے یہ کہا ہوگا؟ جان، ویسے آپ کتنے دنوں کے لیے آئے ہیں؟ حور نے مسکراتے برہان سے پوچھا۔ حور، ایسے کرو تم اپنی پیکنگ آلو، ہم ساتھ ہی ہو جائیں گے تب تک میں آتا ہوں۔ برہان اس کی بات ٹالتا وہاں سے سلطان شاہ کی طرف گیا۔ حور بھی پیکنگ کا سوچتی اٹھی اور اندر گئی۔ ویسے مجھے نہیں پتا تھا کہ شاہ خاندان کی لڑکیاں بھی اتنا اچھا ڈانس کر سکتی ہیں۔ حور جب بھی روم میں آئی تھی اور آتے ہی بیگ میں کپڑے ڈال رہی تھی، سرحان کی آواز سن چونک اس کی طرف متوجہ ہوئی، جبکہ ناگواری سے دیکھتے واپس اپنے کام میں بزی ہوئی، جبکہ سرحان جو اس کی یہ ادا دیکھ آرام سے چلتے اس کے مقابل آیا۔ چلیے، آپ کو اب تو پتہ چل گیا کہ شاہ خاندان کی لڑکیاں بھی زمانے کے ساتھ بہت ماڈل ہو گئی ہیں۔ پھر یہ حیرانگی کیسی؟ حور بیگ کو بند کرتے ایک دم بیڈ سے جھکے سے کھڑی ہوئی، جبکہ سرحان جو اس کے قریب ہی موجود تھا اس کے ایسے کھڑے ہونے سے اس کے قریب ہوا۔ ایک پل میں دونوں کی نظریں ملی تھی۔ سرحان اس کے شفاف چہرے کو دیکھ کھویا تھا، جبکہ حور کا بھی دل زور سے دھڑکا تھا۔ حور نے جلدی سے نظریں پھیری تھی اور اس کے سامنے سے چلتی صوفے کی طرف گئی تھی جہاں پر لیپ ٹاپ پڑا ہوا تھا۔ آپ کو کوئی کام تھا جو آپ ایسے یہاں چلے؟ وہ اپنے دل کی دھڑکنوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ کھڑکی سے ٹھنڈی ہوائیں اس کے چہرے کو چھوتے سرحان کی طرف جا رہی تھی۔ نہیں، کام تو کوئی نہیں تھا، بس آپ کی تعریف کرنی تھی کہ آج آپ کا ڈانس دیکھ مجھے کسی کی یاد آ گئی۔ پتہ ہے مجھے لگا کہ یہ ڈانس میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ سرحان غور سے اس کے چہرے کو دیکھ ایک بار پھر سامنے آیا تھا، مطلب اون چونکے تھے، جبکہ اب مقابل کو گوڑی سے نوازا کہ مطلب اب تم خود سمجھو۔ سرحان نے کہتے آپ لوگ اچکا چلو، تم مجھے بتاؤ تم کبھی لاہور میں ریڈ ایریا کی طرف گئی ہو؟ سرحان نے سنجیدگی سے کہتے حور کو دیکھا تھا۔ ریڈ؟ وہ اس کو ایسے دیکھ گھبرائی تھی، جبکہ جلدی سے اپنی گھبراہٹ کو چھپایا تھا۔ لاہور میں اس نام کی بھی کوئی جگہ ہے؟ وہ جلدی سے بولتی کھڑکی کے پاس گئی تھی، جبکہ اس کو سرحان کا ایسے پوچھنا کچھ ٹھیک نہیں لگا تھا۔ جیسا ڈانس آج کیا میں نے ویسا 3 سال پہلے اس کوٹھے پر کیا تھا کہ اس لیے مجھے یہ سب پوچھا ہے۔ کیا یہ اس رات وہاں تھا؟ پر یہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ آیت تو کہتی ہے کہ بہت شریف ہے۔ کتنے ہی سوال حور کے من میں کھڑے ہوئے تھے۔ اچھا کہ تم نے ایسا نام پہلی بار سنا ہے تو ایسے نزدیک کیوں پھیر ہی ہو؟ سرحان کو غصہ آیا تھا، جبکہ وہ ایک دم صوفے کے سائڈ سے ہوتے اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اس کو بازو سے پکڑتے گھماتے اپنی طرف کیا تھا، کیونکہ وہ یہ ڈانس دیکھ کوٹے کی وہ رات یاد کرنے لگا تھا جب 3 سال پہلے اس نے کوٹے پر ایک لڑکی کو ڈانس کرتے دیکھا تھا۔ جب اس نے اس لڑکی کو دیکھا تھا تب اس کو اپنی پڑی لگی تھی، کالی آنکھیں، ویسی خوبصورتی۔ وہ ایک بار سچ سننا چاہتا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ سرحان کو ایسے اپنے سامنے دیکھ اسے میں تھی، جبکہ سرحان نے غور سے اس کے چہرے کو، اس کی آنکھوں کو دیکھا تو وہی کالی آنکھیں، ویسے ہی براؤن بال، ویسے ہی خوبصورتی۔ دل نے ہر چیز کو دیکھ گواہی دی کہ یہ وہی لڑکی ہے، اس رات والی۔ اور میں کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا، مجھے صاف صاف سچ بتاؤ، تم جنت کوٹھے پر کیا کر رہی تھی؟ سرحان ایک دم سپاٹ ہوا۔ دیکھو مسٹر سرحان، آپ کو کسی نے حق نہیں دیا کہ آپ مجھ سے ایسے چلا کر بات کریں، اور ویسے بھی آپ کا دماغ خراب ہو گیا۔ کون سا کوٹھا؟ آپ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ نے ایک دم سے تیزی میں کہتے اپنے بازو مقابل کے ہاتھ سے چھڑوائے تھے۔ او اچھا، تو تم یہ بس باتیں ایسے ہی بکواس لگ رہی۔ 3 سال پہلے تم اس گندی جگہ پر کیا کر رہی تھی؟ سرحان غصے سے بولتے آپ کے اس کو کمر سے جگڑے اپنے بے حد قریب کر گیا۔ اور کو ایک پل میں اس کی آنکھوں کو دیکھ پایا تھا، جبکہ وہ اس کی قربت میں جلسنے لگی تھی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں؟ سرحان اس کو ویسے اپنے حصار میں پھڑپڑاتے دیکھ گرجدار انداز میں بولا تھا۔
آپ کون ہوتے مجھ سے ایسے اتنے سوال پوچھنے والے؟ اور ویسے بھی یہ میری لائف ہے، میں کچھ بھی کروں، میں نے اپنی زندگی کسی بھی فیصلے میں بولنے کا کسی کو حق نہیں دیا۔ ہور کو سہان کی قربت مدہوش کر رہی تھی۔ وہ مسلسل اس کے ہاتھ کو اپنی کمر سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہیں کسی کو فیصلہ لینے کا حق دو یا نہ دو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے ابھی صرف اپنی بات سے مطلب ہے۔ میری آنکھوں میں دیکھ، مجھے بتاؤ اس رات تم وہاں کیوں تھی؟ سہان اس کو جھٹکا دیتے مزید قریب کر گیا، جبکہ ہور کے براؤن بال بھی لہر کی طرح جھٹکا کھاتے سہان کے ہاتھوں پر پردے کی طرح جھکے۔ دونوں کی گرم سانسیں ایک دوسرے کو الجھا رہی تھی، مگر دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھوئے تھے۔ مجھے ایسے دیکھنے سے میری بات نہیں بدلے کی مقابلے نے بہت ہوشیاری سے نظروں کا سیر توڑا تھا، جبکہ ہور بھی لڑکھڑائی تھی اور جلدی سے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ایسے دیکھنے کا، ویسے بھی شاید آپ کو کچھ دیر پہلے کے اپنے کہے الفاظ یاد نہیں۔ ابھی تو کہا تھا کہ میں تمہاری آنکھوں میں دیکھ سچ بتاؤں، ہو باہو سرحان کی طرح بولتے اپنے منہ کو بگاڑا تھا، جبکہ سرحان کا غصہ ہوا کی طرح اڑا تھا۔ مسٹر سرحان شام میں وہاں نہیں گئی، ہو نے اسپاٹ سے کہتے اپنی کالی آنکھوں کو بڑا کیا تھا، جبکہ سرحان نے اسی پل اس کو اپنے سے الگ کیا تھا۔ یہ مت سوچنا کہ میں نے تمہاری کہی بات مان لی، تمہیں چھوڑا اس لیے ہے کہ مجھے تم سے کچھ بھی اب پوچھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مجھے ایک بات کا تو یقین ہو گیا ہے کہ میرا دل بھی جھوٹ نہیں بول رہا۔ اب بس مجھے یہ جاننا ہے کہ 3 سال پہلے تم ویسی جگہ پر کیوں تھی، اور میں اس کا بھی پتہ کر لوں گا۔ پر میں نے کہا نا کہ میں وہ لڑکی نہیں ہو سکتی، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا؟ ہور کو غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیوں جاننا چاہتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم کہتی ہو تو مان لی، مگر اگر یہ ثابت ہو گیا کہ وہ لڑکی تم ہی تھی تو ہور شاہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، بلکہ اگلی ملاقات میں تم سے سب کچھ پتہ کرواؤں گا کہ تم کیا کر رہی تھی، اور تب تمہارے پاس میرے سوالوں کے جواب دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ سہان دو ٹو کہتے گیا تھا، جبکہ ہور پریشانی سے اپنا سر پکڑے صوفے پر بیٹھی تھی۔ مجھے آج سے بات کرنی ہوگی، یہ کیسے 3 سال پہلے کے بارے میں جانتا ہے؟ ایک بات تو صاف ہو گئی کہ یہ خلوص سہان شاہ اس رات وہاں تھا۔ اگر اس نے مجھے دیکھا تھا تو کیا آیت کو بھی دیکھا تھا؟ ہور کا دماغ گھومنے لگا تھا کہ اس نے تو پیسے نہیں دیے تھے۔ اچانک سے پھر سوال ابھرا تھا۔ ہور پوری طرح الجھ گئی تھی، جبکہ پل میں ہی سر درد شروع ہوا تھا۔ ہاں ہور، انار روٹی بناتے فون کو کان پر لگائے پریشے کو بھی آواز دے چکی تھی۔ انار، مجھے جنت کوٹھے پر آنے والے خاص مردوں کی لسٹ چاہیے، وہ بھی کل صبح تک۔ اور ہاں، ایک بات اور، ہور جلدی سے بولی تھی، جبکہ فون کے دوسرے پار انار اپنے ہاتھ دھوتے جلدی سے فون پر متوجہ ہوئی تھی۔ 3 سال پہلے اس رات کوٹھے پر کتنے خاص لوگ آئے تھے یہ بھی پتہ کرنا، اور مجھے اس رات والے ہر انسان کا نام چاہیے۔ ہور نے سوچا انار کو، گویا ٹھیک ہے میں عالیہ سے بولتی ہوں، لیکن کل صبح تک پتہ کرنا مشکل ہوگا تھوڑا۔ لیکن تم اچانک سے کیوں جانا ہے؟ انار بھی پریشان ہوئی۔ آپ ہی بابا کھانا نہیں کھا رہے، بول رہے ہیں کہ چچا کے آنے کے بعد ہی کھائیں گے۔ انار ابھی ہور سے بول ہی رہی تھی کہ پریشے دیکھے بنا آتے ہی منہ پھلائے بولی، میں لاہور آتی تمہیں بتاتی ہوں، کل کو بات ہوتی ہے۔ ہور حیا کو سامنے سے آتے کال بند کر گئی۔ پریشے کی دماغ بولا، جب میں کال پر ہوتی ہوں تب میری پیچھے سے مت بولا کرو۔ انار کو غصہ تھا، مگر اس کو پیار سے بولی، سوری آپی۔ پریشے منہ بناتے کان کو ہاتھ لگاتے بولی، کوئی بات نہیں، پر اگلی بار یاد رکھنا۔ انار اس کا ہاتھ کان سے ہٹاتے روم کی طرف گئی تھی۔ کیا یار، میں کب سے تیرا انتظار کر رہا ہوں، کتنی دیر کر دی تو نے؟ اور ویسے بھی تو ایسے آج باہر کیوں آ گیا؟ لگتا ہے تو بھول گیا کہ بہت سے لوگ تجھے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں۔ قاضی سامنے بیٹھے شخص کی طرف پانی کا پیالہ کرتے پاس ہی بیٹھا، جبکہ وہ شخص جلدی سے پیالہ پکڑے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹائے پانی پینے لگا۔ وہ بس آتے آتے دیر ہو گئی۔ بڑے شہروں کا یہی مسئلہ ہے، دن بھر لوگ سوتے ہیں، رات کو سب لوگ اپنے گھر والوں کو لیتے سڑکوں پر نکل پڑتے ہیں۔ ٹریفک کی وجہ سے دیر ہوگی، اور ویسے بھی کتنی دیر میں چھپ سکتا ہوں، ایک دن سب کے سامنے آنا تو پڑے گا مجھے، ویسے بھی میں تھک گیا ہوں بھاگ بھاگ کر۔ چل کوئی نہیں، تو یہ سب بکواس، اور مجھے وہ بتا جو کام تجھے کہا تھا وہ ہو گیا؟ داتا بخش پیالہ واپس پکڑتے کام کی بات پر آیا۔ ہاں میں گیا تھا صاحبات، تو نے ٹھیک سنا تھا، عثمان شاہ کا پورا ٹبر فیملی پاکستان آیا ہوا ہے۔ اس کا بیٹا بھی کیا نام ہے؟
وہ اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے سوچنے لگا، جبکہ داتا بخش بے چین سا اس کے منہ کو دیکھنے لگا۔ ہاں برہان شاہ، وہ بھی آیا ہوا ہے، سنا ہے بہت بڑا کاروبار ہے اس کا خود کا، وہ کل اپنے ڈیفینس والے گھر پر آنے والا ہے یہاں لاہور۔ قاضی نے جلدی سے اس کے آنے کی اطلاع داتا بخش کو دی تھی، جبکہ یہ سن وہ مسکرایا تھا۔ مگر داتا بخش، آج بھی تجھے سب سلطان شاہ کے آدمی ڈھونڈ رہے ہیں، اس لیے بول رہا ہوں، ابھی تجھے کہیں بھی اکیلے جانے کی ضرورت نہیں۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ تو عثمان شاہ کے بیٹے کا سب کچھ جاننا کیوں چاہتا ہے۔ قاضی بھی ہر بار الجھ جاتا تھا، کیونکہ داتا بخش ہر بار صرف عثمان شاہ کے بارے میں ہی پوچھتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ صرف ان کی ہی کوئی خبر مل جائے۔ بتاؤں گا قاضی، کبھی تجھے بھی بتاؤں گا، مگر مجھے کل ہر حال میں برہان شاہ سے ملنا ہے۔ داتا بخش چارپائی سے اٹھا تھا، جبکہ قاضی بھی اس کو دیکھ اٹھا۔ پر تو اس کو پہچانے گا کیسے؟ اس کی تو کوئی تصویر بھی نہیں۔ قاضی پھر سے الجھا تھا۔ قاضی، اس کو پہچاننے کے لیے مجھے کسی تصویر کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کو دیکھ خود سمجھ جاؤں گا کہ وہ کون ہے۔ داتا بخش نے کہتے پھر سے اپنا چہرہ کپڑے سے ڈھانپا تھا۔ کیا کہا تھا تمہیں کہ تم ڈانس نہیں کرو گی؟ تو پھر تم نے یہ بکواس ڈانس کیسے کیا؟ لگتا ہے تمہیں کہیں بات ایک بار میں سمجھ نہیں آتی، اس لیے ہمیشہ جو میں کہتا ہوں اس سے ہٹ کر میرے خلاف چاہتی ہو۔ ابھی ارم واش روم میں انٹر ہی ہوئی تھی کہ اچانک سے اس کے پیچھے کسی بھوت کے سامان بھی داخل ہوا۔ جب کہ اندر داخل ہوتے مقابل نے بہت ہوشیاری سے دروازہ بند کیا اور اس کو بازو سے پکڑتے ڈور کے ساتھ لگایا۔ ارم تو مان کو ایسے دیکھ اندر تک کانپی، جبکہ اس کو چند گھنٹے پہلے والے پل بھی یاد آئے تھے جب مان نادیہ کے قریب موجود تھا۔ بہت شوق ہے تمہیں مجھے نیچا دکھانے کا، میں نے ایسا بھی کیا کر دیا؟ صرف ڈانس ہی تو کیا تھا۔ ارم تو مان کی قربت میں ہی ٹھنڈی پڑ گئی تھی، جبکہ وہ شکایتی نظروں سے اس کو تاک رہی تھی۔ وہ بہت مشکل سے اس کی نظروں میں دیکھ پا رہی تھی۔ اور ویسے بھی آپ ایسے کیسے میرے پیچھے یہاں آ سکتے ہیں؟ آپ کو مینرز نہیں ہے ایسے کسی لڑکی کے پیچھے واش روم میں سیدھے گھستے چلے آئے؟ ارم نے کہتے مان کو شرم دلانے چاہیے، جبکہ نادیہ والا غصہ بھی ابل رہا تھا۔ پہلی بات میں کسی لڑکی کے نہیں بلکہ اپنی بیوی کے پیچھے یہاں واش روم میں آئے ہوں، اور دوسری بات وہ اپنی طرف اشارہ کرتے پھر سے بولا تھا، تم مجھے مینرز نہ ہی بتاؤ تو بہتر ہوگا، تم سے زیادہ مجھے مینرز کا علم ہے، اور مان کبھی اپنے مینرز بھولتا نہیں۔ ویسے بھی بیوی کے پیچھے کہیں بھی چلے جاؤ کوئی مینرز نہیں لگتے۔ ماں نے اس کو دیکھ پار انداز طنزیہ بات کہی، اچھا جی آپ کو کس نے کہا کہ مینرز نہیں لگتے؟ ارم مان کے قریب ہونے سے گھبرا رہی تھی، لیکن نادیہ والا غصہ بھی آہستہ آہستہ نکال رہی تھی، اس لیے جو منہ میں آیا بولتی مان کی سائڈ سے نکلتی واش بیسن کے سامنے گئی، جہاں اسے اپنے پیچھے شیشے میں مان کا عکس بھی نظر آ رہا تھا۔ جیسے ہی ماں نے پلٹ کر اسے دیکھا، اس نے نظریں نیچی کرتے جلدی سے پانی چلایا اور اپنے چہرے پر پانی کے چینٹے مارے۔ اچھا، میاں بیوی کے درمیان میں کون سے مینرز لگتے ہیں؟ تم ہی مجھے بتا دو، کیونکہ جہاں تک مجھے علم ہے میاں بیوی میں تو سب کچھ جائز ہوتا ہے، تو یہ مینرز کہاں سے آگے؟ مقابل یہ کہتا ارم کو بازو سے پکڑتے اپنی طرف گھمایا، جبکہ ارم تو دھڑکتے دل سے اپنے سامنے کھڑے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی، جو چند پل کسی اور کے قریب موجود تھا۔ یہ احساس اس کو پاگل سا کر رہا تھا۔ دوسری طرف ماں جو ارم سے سوال پوچھنے آیا تھا، ارم کے چہرے پر شبنمی قطروں کی بوندوں میں چھپی دلکشی میں کھویا، جبکہ اب سین کچھ یوں تھا کہ ارم واش بیسن کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور مان اس کے دونوں طرف ہاتھ کے بے حد قریب کھڑا تھا، جس سے ان دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی۔ مان کے پرفیوم کی خوشبو ارم کو مدہوش کر رہی تھی۔ دوسری طرف مان بھی مدہوشی کے عالم میں بہکتے ارم کے مزید قریب ہونے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی غصہ ہی کرتا، برہان کی آواز سن ہوش میں آیا، جبکہ جلدی سے اپنے جذبات پر قابو پاتے ارم کی طرف دیکھا جو آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ واہ، ابھی تو میرے واش روم میں آنے پر مجھے مینرز سکھا رہی تھی، اور کیا بول رہی تھی کہ میں کسی لڑکی کے پیچھے سے واش روم میں گھس آیا وغیرہ وغیرہ، اور ابھی میں تھوڑا سا تمہارے قریب کیا ہوا تم سب بھول گئے؟ مان مسکراتے طنزیہ کہتے اپنے اندر کے جذبات صاف چھپا گیا، جبکہ ارم اس کی باتیں سن شرمندہ سی ہوئی۔ اس کو تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ مان اس کو کیسے یہ سب بول سکتا تھا۔ اب کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ارم کو مان کی باتیں بری لگی کہ وہ اپنے جذبات کا ایسے مذاق کیسے اڑا سکتا ہے،
اور ویسے بھی میں آپ کے نزدیک نہیں آئی تھی، بلکہ آپ خود اس لڑکی کی اور کھینچتے چلے آئے تھے۔ ایرم نے اپنی طرف اشارہ کرتے تنزیہ بات کہتے مان کی طرف اچھالی۔ اب ایرم نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مان کی ایسی باتیں نہیں سنے گی، چاہے وہ اس سے محبت کرتی ہے مگر اس کی بھی کوئی سیلف رسپیکٹ ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ وہ ہر بار اسے ڈیگریڈ کرے اور وہ چپ چاپ سنتی رہے۔ اور آج تو ماں نے ہر حد پار کر دی تھی۔ کیا بکواس کی تم نے؟ ایرم کی بات سن مقابل کو تو آگ ہی لگی اور اس نے غصے میں اس کا منہ دبوچے داڑا، جبکہ اس کی پکڑ کے ساتھ سے ایرم کی آنکھوں میں پانی بڑھا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو کہ میں کسی لڑکی کے نزدیک؟ وہ غصے سے کہتا رکا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ فار کائنڈ یور انفارمیشن مسز ماں ہان، تم کوئی غیر نہیں بلکہ میری بیوی ہو اور تمہارے نزدیک آنے کا پرماننٹ حق میرے پاس موجود ہے۔ تمہارے نزدیک آنے سے مجھے یہاں کوئی نہیں روک سکتا، یہاں تک کہ تم بھی نہیں۔ ماں نے ایک ایک لفظ کو چباتے ادا کیا، جبکہ یہ بات سنتے ایرم کی آنکھوں میں ٹھہرے آنسو گالوں پر آئے۔ جیسے ہی ماں کو اپنے ہاتھ پر نمی محسوس ہوئی تو اس نے ہوش میں آتے ایرم کی طرف دیکھا۔ ایرم کی آنکھوں میں آنسو نہ جانے کیوں ماں کو برے لگے، اس لیے اس سے چھوٹے پیچھے ہٹا اور اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اچھا، جب خود پر بات آئی تو یاد آ گیا کہ میں کوئی غیر نہیں، آپ کی بیوی ہوں۔ آپ کا دل کیا آپ میرے قریب ہے، اور جب احساس ہوا کہ آپ غلط کر رہے تو ساری بات مجھ پر ڈال دی۔ مسٹر مانہان، میں بھی ایک جیتی جاگتی انسان ہوں، کوئی گڑیا نہیں۔ کہ جب آپ کا دل کیا مجھے بیوی کا درجہ دے دیا، اور جب دل کے ٹھکرا دیا۔ اور ہاں، ایک بات بتائیے، اب کہاں گی آپ کی وہ محبت جو آپ نادیہ سے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ نے مجھے ٹھکرایا تھا؟ لگتا ہے سب بھول کے ایرم نے غصے میں نادیہ والی بات کا بھی غصہ نکالا۔ ویسے آپ سب مردوں کا یہی لاجک ہے، محبت کسی سے، شادی کسی سے اور بستر پر کوئی اور۔ ایرم غصے میں کیا بولی تھی وہ کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ ماں نے جو کچھ اس کو بولا تھا وہ دماغ میں اچھے سے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے بھی تو یہی کیا، جب نادیہ نے آپ کو ٹھکرا دیا تو آپ نے مجھ پر ترس کھاتے موقع کا فائدہ اٹھاتے نکاح کر لیا، تاکہ جو باتیں آپ کو سننی پڑی نادیہ کے گھر، جو تماچا انہوں نے آپ کے منہ پر مارا تھا اور آپ کی وجہ سے ماموں کی جو بےعزتی ہوئی، اس کا اپنے دل سے بوجھ اتارنے کے لیے آپ سب کے سامنے اچھے بنے، وہ بھی مجھ سے نکاح کر کے، جبکہ یہ سب اچھے سے جانتے تھے کہ آپ صرف نادیہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، ایرم بہتے آنسو سے ایک بار پھر گھر آئی، جبکہ ماں نے غصے سے اس کو گھورا تھا۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میں آپ کو بالکل بھی ویسا نہیں ہوں، پھر بھی سب کے سامنے اچھے بننے کے لیے آپ نے مجھے اپنایا۔ ماں جو اپنا غصہ ٹھنڈا کر رہا تھا، ایرم یہ ساری بکواس سن پاگل ہو گیا اور غصے سے ایرم کو دونوں بازو سے پکڑتے اپنے بے حد قریب کر گیا۔ ان دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے الجھ رہی تھی مگر پہلے جیسے جذبات نہ رہے تھے۔ جبکہ ایرم نے پھر سے ڈرتے ڈرتے بولنا شروع کیا، بہت بکواس کر لی تم نے، اگر اب تم کچھ اور بولی تو جو آگے ہوگا اس کی ذمہ دار صرف تم ہوگی۔ مان قہر آلودہ نظروں سے اس کو دیکھ بڑکا، کیوں نہ بولوں؟ اور ہاں، یہ کہ آپ نے بیوی بیوی لگا رکھا ہے۔ فار کائنڈ یور انفارمیشن مسٹر مانہان، میں آپ کی بیوی نہیں، صرف منکوہا ہوں، صرف منکوہا۔ اس سے پہلے کہ ایرم اپنی بات پوری کرتے مقابل نے اس سے بالوں سے پکڑتے اس کے ہونٹوں کو اپنی ہونٹوں میں قید کیا۔ السلام علیکم۔ آیت ابھی حور کے میسج کو پڑھتے اوپر آئی، جبکہ وہ ابھی بھی نادیہ کے بارے سوچ پریشان کھڑی تھی کہ خوبصورتی آواز کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ آیت چونک ڈر پیچھے کو پلٹی تھی، جبکہ برہان کو سینے پر ہاتھ باندھے دیکھ واپس سامنے کھیتوں میں دیکھنے لگی۔ مقابل اس کو ایسے کرتا دیکھ دھیرے سے چلتا اس کے مقابل آیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ آیت نے سامنے دیکھ سلام کا جواب دیا تھا۔ آیت تم مجھ سے ناراض ہو؟ برہان نے پھر سے میسج والی بات کہی، آپ بار بار مجھ سے یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ آیت کو پھر سے غصہ آیا تھا، جبکہ اس بار مقابل کی طرف منہ کرتے وہ گھورتے بولی، ہلکے گاجی سکائی ریڈ کلر کی پہنی فراق، جبکہ سر پر اچھے سے دوپٹہ سیٹ کے وہ بہت سادہ سی اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ برہان نے بہت غور سے اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے اپنے حصار میں لیا۔ اس لیے کہ مجھے جاننا ہے تمہیں مجھ پر غصہ کس بات کا ہے۔ برہان نے اس کو گھورتے دیکھ جلدی سے اپنے نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے آپ سے غصہ ہے، نہیں کہا نا؟ جیسی آیت کی بات سے برہان نے سر نہ میں ہلایا۔ آیت پھر سے بولی، تو پھر آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ اس لیے کیونکہ مجھے ایسا لگا کہ شاید تم ناراض ہو کہ میں نے تمہارا فون پک نہیں کیا۔ ورسہان کا فون پک کر برہان دھیمے سے بولتے سامنے
ریلنگ کے کنارے پر بیٹھا جبکہ آیت بالکل اس کے سامنے موجود تھا، جبکہ مقابل کی بات سن ناگواری سے منہ دوسری طرف پھیرا تھا۔ جیسے بتایا گیا ہو کہ اس نے تو سوچا بھی نہیں، آیت وہ فون میرے گارڈ کے پاس اور اس کو ہدایت کی ہوئی تھی کہ مجھے کسی کی کال کام کے دوران نہ دی جائے، بلکہ صرف سہان، سلطان، انکل، اکرم، ماموں اور بابا کی کال مجھے دی جا سکتی ہے۔ اب تم نے کال کی تو اس کو لگا کہ تم خاص نہیں ہو۔ جیسے ہی برہان وضاحت دیتے یہ بات کہی، آیت نے کھا جانے والی نظر سے مقابل کو گرا، جبکہ اس کو ایسے دیکھ برہان کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی، مگر وہ یہ خوشی اپنے دل میں ہی محسوس کر رہا تھا، کیونکہ اگر وہ سامنے ہنس پڑتا تو برہان کی خیر نہیں تھی۔ بس اس لیے میں نے تمہاری کال مجھے نہیں دی، اگر مجھے پتا تھا کہ تم کال کر رہی ہو تو میں تو کال پک کر لیتا۔ تم جانتی ہو، برہان نے پیار سے کہتے سگریٹ نکالی تھی۔ اچھا، آپ کیوں اٹھاتے میری کال؟ اور ویسے بھی یہ کوئی بات ہوئی کہ ان کی کال پک کرنی ہے؟ بس جیسے سارے خاص کام یا کوئی بات وہی تمہیں بتا سکتے ہیں۔ اب یہ بھی تو کبھی ہو سکتا ہے کہ جن کی کال پک کرنے کا تم نے حکم دیا ہے اس کو ہو سکتا ہے کبھی وہ کہیں بزی ہو اور تمہیں کال نہ کر پائے، اور کوئی ایسی بات ہو جائے کہ تمہیں بتانی خاص ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ تم وہاں بیٹھے اپنا کام کرتے رہو گے بے فکر، اور پیچھے یہاں لینے کے دینے پڑ جائیں۔ آج نے اس پار سے کہتے اپنی کالے سی آنکھوں کو بڑا کیا تھا، جبکہ چباتے بولنے کی وجہ سے اس کے ڈمبل نما گڑے بھی نمایاں ہو رہے تھے۔ جو تم بولی اب وہ بھی ٹھیک ہے۔ برہان سگریٹ کو منہ میں دبائے دھوئیں کو فضا میں بکھیرتے گیا، جبکہ آیت نے اس کے ایسے کرنے سے دوپٹہ اپنے چہرے کے آگے کیا تھا۔ سوری کہ میں نے تمہاری کال پک نہیں کی، لیکن آگے سے یہ غلطی کبھی نہیں ہوگی۔ برہان اس کو چہرہ چھپائے دیکھ سگریٹ کو پھینک گیا۔ آخر وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایسے منہ بنائے۔ اچھا، اگر پھر بھی ایسا ہو گیا تو مقابل کی بات سن دل سے خود سوال زبان پر آیا تھا، جبکہ آیت اس کو سگریٹ پھینک دیکھ دوپٹہ چہرے سے ہٹا گئی۔ مقابل نے دل فریب نظر سے اس کو دیکھا تو احساس سے اٹھتے اس کے مقابل کھڑا ہوا۔ آیت چونکی تھی اس کو اپنے قریب دیکھ گھبرائی، جبکہ ایک انچ اپنی جگہ سے پیچھے ہوئی۔ برہان محبت سے پاس اس کو اپنے سامنے دیکھ رہا تھا۔ اگر ایسا پھر ہوا تو تم جو مرضی سزا دینا چاہے، پھر کبھی بات بھی مت کرنا، مجھے منظور ہوگا۔ برہان آیت کی کالی سیاہ آنکھوں میں دیکھ کھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے خود پر قابو رکھتے وہ گمبھیر لہجے میں کہتا، شانے اچکا گیا۔ فون تو تمہارے خاص آدمی کے پاس ہوتا ہے، آپ کے اشارہ ملازم کی طرف ہوا، جبکہ یہ کہتے اپنی ناک سکڑی۔ ہاں تو پھر کیا ہو گیا؟ فون اس کے پاس ہو یا میرے؟ جو بات ہمارے درمیان چل رہی ہے وہ تو ہمارے ہی رہنے والی ہے۔ برہان نے مسکراتے اس کو دیکھا تھا، جبکہ آیت اس کی مسکراہٹ دیکھ ہلکے سے مسکرائی۔